چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مصائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرک، دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں، بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں جذبے فطری تھے۔ ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذی قعد 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے، ان کی کوہانے چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ عسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں، اور جو روکے اس سے لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا۔ اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں۔ اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی۔ اب لوگوں نے کہا، قصوا اڑ گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، قصوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں،
مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ بدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی۔ انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لخم، جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا، بیٹھ جاؤ، تم عرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ اس نے مکہ واپس جا کر کہا، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسے جانثار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالی اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں، لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخر کار یہ شرائط طے ہوئیں۔ نمبر 1،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اس پر سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے مشرکین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا۔ عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابرین قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان، مال، صلاحیت، طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا۔ تب آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔